جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو پڑھے لکھے سمجھدار، مجھ سے زیادہ آپ لوگ سمجھدار ہوں گے، پڑھے لکھے ہیں، بات کر رہا ہوں، لکڑی کھاتی ہے؟ آواز نہیں آئی، شبہ ہے آپ کو؟ لکڑی کھاتی ہے؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی عطا فرمائی، فرعون نے جادوگر بلائے، ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، رسیاں پھینکی، وہ سانپ نظر آ رہے تھے، چھوٹے بڑے سانپ بن کے دوڑ رہے تھے، لکڑیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، دوڑ رہے تھے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم اپنی لاٹھی ڈال دو، القی عصاک، اپنی لاٹھی ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ اژدہا بن گیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دوڑنے والا اژدہا، بڑا سانپ، اور وہ ساری جتنی وہ جو انہوں نے جادوگروں نے چھوٹے سانپ رسیاں وغیرہ چھوڑی تھی سب کھا گیا، سب۔ آواز آئے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا لکڑی کھاتی، وہ سانپ سب کچھ، اس وقت وہ سانپ کی شکل میں تھا، لکڑی کی شکل میں، تو جس شکل میں تھا اس کے تقاضے پورے کیے یا نہیں کیے؟ کیونکہ وہ اس وقت لکڑی نہیں تھا، کیا تھا؟ سانپ، تو اس نے وہ سب کچھ کھایا یا نہیں کھایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پکڑ لیا، اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر پکڑ لیا، وہ لاٹھی کی لاٹھی۔ اب یہاں سے پتا چل گیا جو جس حال میں ہو اس کے تقاضے پورے کرے۔ حضور آئے لباس بشری میں، حقیقت میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ آئے کس میں؟ لباس بشری میں، شکل انسانی میں۔ اگر اس کے تقاضے پورے نہ کرتے تو پورے انسان کہلاتے؟ پوچھ رہا ہوں بھئی، فرشتہ اگر کھائے تو آپ کہو گے فرشتہ نہیں ہے، یہی کہو گے نا؟ کہ فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ کھا رہا ہے تو یہ فرشتہ نہیں۔ انسان اگر نہ کھائے تو آپ کہو گے یہ انسان نہیں۔ وہ آئے تھے لباس بشری میں، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کھایا، ورنہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں کھاتے تو ہوتا کہ جی یہ تو انسان نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں آئے، اس کے تقاضے پورے کیے۔ کافروں نے بنانے تھے بہانے، بہانے بنائے۔ آج مسلمان کہلانے والے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اب ان کا یہ کہنا تھا جی بشر کی جو صفتیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے رسول کو۔ کفار کا عقیدہ تھا کہ حضور اپنے دعوے میں، نبوت کے دعوے میں سچے نہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے جو نبی ہو وہ نہ کھائے نہ پیے۔ پہلے نبیوں کی باتیں نہیں سنی تھیں انہوں نے؟ یا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں سنا تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں سنا تھا انہوں نے؟ لیکن حضور پر خامخواہ اعتراض، حالانکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یہ اپنے بچوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا نبی کو جانتے ہیں، اس کے باوجود مانے نہیں۔ کیوں؟ ضد نہیں ماننا۔ تو بعض کہنے لگے کہ جی نبی بادشاہ ہونا چاہیے یا فرشتہ؟ بادشاہ کا مطلب اس کے پاس خزانے ہوں، کسی سے اس کو کچھ مانگنا نہ پڑے، فرشتہ ہو کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بادشاہ خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں تو نہیں جاتا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے بھی ہیں، خرید و فروخت کے لیے بازار میں بھی آتے جاتے ہیں، تو کہنے لگے یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اتنی سی بات پر انہوں نے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ رسالت کے منافی باتیں ہیں، ان کو نہ سمجھ تھی، اگر سمجھدار ہوتے تو ایسی باتیں اونچی۔ یہ نبوت بشریت کے منافی نہیں، بلکہ نبوت اور رسالت کا حقیقی تقاضا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں آئے ہیں، مگر کیسے ہیں؟ جبریل کی نورانیت سے ان کی بشریت افضل ہے، اور کتنی افضل ہے اس کا ہم اندازہ کر سکتے
اونچی. اب میں یہ بھی آپ کو بتا چکا, ایک بار پھر ذہنوں میں تازہ کر دیتا ہوں, فرشتے بشری شکل میں آئے یا نہیں آئے؟ اگر کوئی نہیں مانتا تو میں قرآن سناتا ہوں. حضرت مریم کے پاس جبریل امین آئے, اللہ خود فرما رہا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, ٹھیک پورے بشر کی شکل میں آئے. کون آئے؟ اونچی کہیے. جبریل امین فرشتوں کا سردار ہے, حضرت مریم کے پاس آیا, اللہ خود فرماتا بشر بن کے آیا. تو کیا جس وقت حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آئے تھے بشر بن کے, کیا اس وقت وہ فرشتے تھے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. لباس بشری میں ان کے پاس آئے, فرشتے تھے یا نہیں؟ تو فرشتہ بشر کی شکل میں آ جائے, اس کے فرشتے ہونے پر کوئی فرق نہ پڑے, نبی پاک لباس بشری میں آ جائیں, تو کیا ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ بشری ہیں اور کچھ نہیں ہے؟ ان کی حقیقت پر کوئی اثر نہیں, ان کی نورانیت پر کوئی اثر نہیں. یہ کہنا کہ نہیں جی ایسی, سنو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے تو میرا رب جانتا ہے. ہم تو اتنا بیان کر دیتے ہیں جتنا یہ کتابوں میں ہے, ان کی حقیقت کیا ہے یہ رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. یہ نبوت و رسالت کا جو ماننا اور سمجھنا, اب ایک بات کرنے لگا ہوں, جتنے سمجھدار ہیں توجہ دے لیں گے تو آسانی ہوگی. کسی چیز کو قبول کرنا, قبول کرنے کا مطلب سمجھنا اور مان لینا, یہ ہر ایک کا کام. اونچی اور اونچی, تھوڑا سا زور دیں دماغ پر. ایک شخص کو میں بات کہہ رہا ہوں, وہ فوراً سمجھ رہا ہے, فوراً مان رہا ہے. دوسرا شخص بھی سن رہا ہے مگر اس کے پلے ہی نہیں پڑ رہا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ روز کا تجربہ ہے. ایک کو سمجھاؤ اشارہ سمجھ جائے گا, دوسرے کو 10 مرتبہ سمجھا رہے ہیں, اس کے پلے نہیں پڑ رہا. تو ان لوگوں کے پاس دل تو تھے, ان لوگوں کے پاس دماغ تو تھے, مگر نبوت و رسالت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی. وہ محمد بن عبداللہ کو تو دیکھتے تھے, محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھتے تھے. ان کو نظر ان لوگوں نے جب بھی نظر اٹھائی, ہو دیکھو کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, چل رہے ہیں, یہی نظر رہی. اور تمہاری نظر اتنی رہی کہ مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں, وہ عرش پر بھی چلے تھے, وہ عرش پر بھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات میں نے کہا نا سارے دوہراؤں, پھر بیٹھے ہوئے ہیں, جبریل آیا, حضور ذرا نگاہ اٹھائیے. میں اور آپ نگاہ اٹھائیں تو چھت نظر آئے گی نا. پوچھ رہا ہوں, اس چھت کے پار کسی کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی بیٹھا ہو تو بتا دے جس کو نظر آ رہا ہو. نگاہ اٹھائی, چھت نظر آئے. جبریل آئے, حضور مدینے میں بیٹھے, حضور نگاہ اٹھائیے. حضور فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی, دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے. 8000 سال لگے اگر کوئی پیدل چلے, جنت اتنی اوپر, اس کے دروازے کتنے بڑے بڑے میں آپ کو سنا چکا ہوں. اتنے فاصلے پر اتنی بڑی جنت کے اتنے بڑے بڑے دروازے. حضور فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی, میرے سامنے جو نگاہ اٹھائے اور 8000 سال کے فاصلے پہ جنت کو دیکھے, اس کے فرشتوں کو دیکھے, ان کی آواز سنے, اس کے لیے یہ کہیں کہ نہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا, تو یہ بات ماننے والی ہے؟ اونچی. تو وہ کافر کہتے تھے. آج یہ جو مسلمان کہلانے والے ایسی باتیں کر رہے ہیں, یہ ایمان والے, ان کے اندر مادہ نہیں ہے,
سمجھنے کا صلاحیت نہیں ہے. اور شکر کرو, میرے جملے سنو, شکر کرو. کیا کرو؟ شکر. یا اللہ تیرا شکر, تو نے نبی کی شان کو ماننے والا بنایا ہے. لاکھ لاکھ شکر ہے, ان کا امتی بنایا, اور امتی بھی وہ بنایا جو ان کی شان کو, سمجھ تو نہیں آتی پوری شان کے کتنی ہے, لیکن جتنی ہے وہ مانتے, جتنی سنتے ہیں وہ مانتے ہیں. ہاں ہم ان کو بشر بھی مانتے ہیں, ان کو نور بھی مانتے ہیں, مگر یہ ساری باتوں سے ان کی شان اور بھی آگے ہے, وہ اللہ جانتا ہے. مگر قرآن حدیث میں جو آئی ہے وہ ہم دل و جان سے مانتے, اور کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ. بڑا مزہ آتا ہے, یہ پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. کیوں؟ نبی کی شان ہے, ہم مانتے ہیں. اولا پیارے کو کہتے ہیں, اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں. یہ پوری کائنات ہے, اللہ نے کتنے بنائے, کتنے بنائے گا, کتنے چلے گئے, کتنے آئیں گے, ایک سے ایک کی باتیں, ایک سے ایک کا ذکر, کہاں کہاں کی باتیں ہوتی. شاعر اٹھتا ہے, اس کا جو محبوب ہوتا ہے وہ اس کے قلابے ملا کے کہاں پہنچا دیتا ہے, وہ کہتا ہے جی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں, وہ خیالی باتیں ہوتی ہیں اس کی, لیکن پوری دنیا میں کوئی مثال پیش نہ کر سکا. کائنات میں نہ پہلے, نہ آج, نہ آئندہ میرے نبی جیسا نہ پہلے تھا, نہ آج ہے, نہ آئندہ ہوگا. اللہ نے ان کو ایسا بنایا, ان جیسا کوئی اور. جس رخ سے دیکھو, جس زاویے سے دیکھو, باپ دیکھو, بھائی دیکھو, بیٹا دیکھو, شوہر دیکھو, آقا دیکھو, معلم دیکھو, استاد دیکھو, ان کو سالار دیکھو, جس رخ سے دیکھو ان جیسا. سب سے اولا و اعلیٰ. یہ میں ہی نہیں کہہ رہا, آج 14ویں صدی میں صرف میں ہی نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, نبیوں نے بھی یہی کہا, سب سے اولا و اعلیٰ. جبریل امین سے حضور خود فرماتے ہیں, جبریل تو نے سب کو دیکھا ہے, ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضور خود پوچھ رہے ہیں, جبریل تو نے سب کو دیکھا ہے, ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا, میں نے زمین کے مشرقوں مغربوں کو الٹ پلٹ کر چھان پھٹک کر دیکھ لیا. اے پیارے تجھ جیسا, تجھ جیسا. وہ بھی کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا. دل تھے ان کے پاس, کافروں کے پاس دل تھے, دماغ تھے, آنکھیں تھیں, کان تھے, قرآن سنتے تھے, حیران ہوتے تھے, نبی کی شان دیکھتے تھے, مگر مانتے موریں لگ گئی. کیا لگ گئیں؟ موریں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, آنکھوں پر, کانوں پر, دلوں پر موریں لگ گئی ہیں, انہوں نے ماننا. اونچی سنیوں, اپنے نصیب پہ ناز کرو, تم نے ماننا. تمہیں نبی کی شان سنائی جائے گی, ماننا ہی نہیں, خوش بھی ہونا ہے. اور سناؤ, اور سناؤ. عمریں گزر جاتی ہیں, سنتے ہوئے جی بھرتا ہے, تو ہم شکر نہ کریں تو کیا کریں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے اپنے حبیب کی نعت پڑھنے والا